الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام علی المرسلین. بالتماس ہے آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم، بہادر علی مرحوم، نصیب النساء مرحومہ، مختار حسین مرحوم، ضیاء سلطانہ مرحومہ اور تمام خانوادہ مرحومین کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خود جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، 2 ہفتے پہلے یہاں پر آخری جلسہ جو تفسیر قرآن کا تھا، اس میں یہ آگاہی دے دی گئی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب جناب لوط علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ہوگا آج سے، اور اس آغاز کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو خبر ہو گئی کہ ایک مجلس بھی اسی درس میں شامل ہے. اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ایک بت جو لوگوں کے دلوں میں تھا وہ ٹوٹا، کہ جو درس اور مجلس کو الگ سمجھا جاتا تھا، یہ کہ درس اور مجلس اب ایک سمجھی جانے لگی. بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اگر خالی درس رہتا ہے تو مصائب اس میں آخر میں نہیں پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی آپ کے ٹائم کی بچت کے لیے، ورنہ اگر آپ خواہش کریں تو ہم ہر ہفتے مصائب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی ٹائم کی بچت کے لیے مصائب میں ظاہر سی بات ہے 10-15 منٹ پھر الگ سے چلا جائے گا، اور 30 منٹ کا یہ درس کا سلسلہ رہتا ہے. بہرحال اگر ایک بار پھر عنوان درس جو ہے وہ تفسیر قرآن ہے، اس کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ تفسیر قرآن کے عنوان سے، چونکہ ابھی بھی بہت سے افراد، آج ہی ایک صاحب پوچھنے لگے کہ آج مغرب بعد آپ کی مشغولیت کیا ہے، تو ہم نے کہا بھئی آج تو ہمارا درس رہتا ہے. کہ درس ہوتا ہے، 2.5 سال سے آپ کو خبر نہیں ہے، تو پھر اب بار بار بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہر اتوار کو یہاں پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ماشاءاللہ سے مومنین جو اس درس میں ہمراہ رہے ہیں انہیں اس کی افادیت کا احساس ہوگا. اور اس تفسیر قرآن میں انبیاء کی زندگی کے جو تربیتی پہلو ہیں، صرف تربیتی پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، لہذا اب جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ سیرت حضرت لوط علیہ السلام کے عنوان سے ہے. اگرچہ ہم نے یہ اعلان کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر واقعیت دیکھا جائے تو ابھی بھی ہم لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی میں رہ کر گفتگو کریں گے جناب لوط علیہ السلام کے سلسلے میں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو اس دوران جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہ السلام کی ضمناً گفتگو آئی ہے، تفصیل سے تو نہیں، بہرحال اشارے کے ساتھ آئی ہے. اور پھر اس زمانے میں جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسی دور میں جناب لوط علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک مستقل چونکہ بحث ہے جناب لوط علیہ السلام کے سلسلے میں، لہٰذا میں نے ابتدائے درس ہی میں جو قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ سلام علی المرسلین، پروردگار عالم قرآن مجید میں تمام انبیاء پر سلام بھیج رہا ہے، اور یہاں پر ہم نے خود اپنا جو ہے سلام جناب لوط علیہ السلام کی خدمت میں پیش نہیں کیا ہے.
انبیاء و مرسلین کی خدمت میں ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اپنا سلام پیش کریں ابھی فی الحال، لہذا میں نے سہارا لیا قرآن مجید کی آیت کا، سلام علی المرسلین۔ کیوں؟ اس لیے جناب لوط علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد ہو وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِنَّ لُوطًا، زیر زبر ہم اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ آپ قرآن، ہاں یہی ابھی آخر میں بتا دیں گے، اِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 133، 133 نمبر کی آیت ہے۔ لہذا خدا کا جو سلام علی المرسلین کی شکل میں آیا ہے، تو مرسلین میں جناب لوط بھی ہیں، لہذا اس سلام میں یہ بھی شامل ہے، اور جناب لوط کی خدمت میں خدا کا سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں جناب لوط علیہ السلام سے کہ ہم سب کو ہمارے اوقات کے مطابق، ہماری ظرفیت کے مطابق اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا چونکہ میں نے جو کہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم لوگ ابھی باہر نہیں نکلے ہیں، اگرچہ گفتگو دوسرے نبی کی شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ آگ والا پیش آیا اور وہاں پر نمرود کو بری طرح شکست ہوئی، یہ کہہ لیں کہ اس کے سارے ارمان پر پانی پھر گیا، تو اب اس نے یہ راستہ نکالا کہ ان کو یہاں سے شہر بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے، شہر سے باہر نکال دیا جائے، یہ جائیں جہاں پہ ہماری حکومت نہ ہو وہاں پر نکل کر چلے جائیں۔ جناب لوط علیہ السلام کا تذکرہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جناب لوط جناب ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں جو سابقین تھے، ان کا شمار ان سابقین یعنی جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں ان لوگوں میں جناب لوط کا شمار ہوتا ہے۔ لہذا قرآن نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں یہ اشارہ بھی کیا ہے، عنکبوت آیت نمبر 26۔ یہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں یہ آیا ہے کہ فآمن لہ لوط، یہاں پر فآمن لہ لوط، جناب ابراہیم پر جناب لوط ایمان لائے۔ لہذا یہ سابق مومنین میں سے تھے، ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو پہلے ایمان لائے جناب ابراہیم پر۔ جب جناب ابراہیم کو تبعید کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، تو یہ پورا کاروان جو مومنین کا تھا، جناب ابراہیم پر ایمان لانے والوں کو جو کاروان تھا یہ نکلا۔ اس کاروان کو کہیں ایسی جگہ جانے کی اجازت نہیں تھی جو آباد ہو، جہاں پر لوگ رہ رہے ہوں، شہر ہو، چونکہ نمرود کی حکومت کا دائرہ بہت بڑا تھا۔ نمرود نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں پر ہماری حکومت کا دائرہ ہو اور شہر اور آبادی ہو، آپ ہماری حکومت کے دائرے سے بالکل باہر چلے جائیے ایسی جگہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں صحرا میں تو رہا نہیں جاتا، صحرا میں رہا نہیں جا سکتا تھا، جہاں پر زندگی کا کوئی امکان نہ ہو وہاں پر زندگی گزارنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو سفر کا سلسلہ ہے وہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بابل سے، کہ جسے اصل میں بابل ہے، وہ بابل سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دفتر غائب ہے، ایک منٹ۔ سرزمین بابل یہ عراق میں شہر حلہ کے قریب ہی میں ہے، بالکل شہر حلہ ہی میں سمجھ لیجیے۔ ابھی جو یہ بابل سے یہ سلسلہ شروع ہوا، بابل سے آپ جو ہیں آگے بڑھے ہیں تو حران پہنچے ہیں، حران سے آگے بڑھے آپ شامات کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، جو یہ شام پھیلی ہے، اس موجودہ جو شام ہے، اس سے شام کا دائرہ بہت بڑا تھا۔ یہاں سے آگے بڑھے ہیں فلسطین کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ خوب، اس دوران چونکہ جناب ابراہیم کو اجازت نہیں ہے کہاں پہ ٹھہریں،
شہر میں، آبادی میں یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک ماجرا بھی درمیان میں آیا تھا کہ یہ ایک شہر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو باقاعدہ چیکنگ ہو رہی تھی، اور پھر چیکنگ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب سارہ تھیں، اور ان کو جب دیکھا تو وہ سب گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، جناب ابراہیم بھی ساتھ میں گئے، اور پورا ماجرا وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ شہر میں بہرحال ان کے لیے داخلہ ممنوع تھا، نو انٹری شہر کے لیے ان کے اوپر لاگو تھی۔ لہذا جناب ابراہیم نے شہر میں جانے کے بجائے ایک بہترین راستہ یہ انتخاب کیا کہ شہر میں تو داخل نہیں ہو سکتے، جناب جناب ابراہیم نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ شہروں کی طرف جو راستے جا رہے ہیں اسی راستے کے کنارے پر آپ جہاں بھی ٹھہرتے تھے راستے کے کنارے، چاہے مثلاً وہ حران میں آپ نے قیام کیا ہو، چاہے شام کے علاقے میں قیام کیا ہو، یہ جہاں بھی قیام کیا ہے آپ کا قیام وہ اس راستے کے بالکل کنارے ہوتا تھا، راستے ہی کے بغل میں بالکل، اور آپ ہمیشہ ایسا اصلی راستہ انتخاب کرتے تھے جو اصلی راستہ لوگوں کی رفت و آمد کا راستہ ہو، نہ یہ کہ کوئی ترک شدہ راستہ نہیں، ایسا مین راستہ جو راستہ کئی شہروں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہو، جس پہ لوگوں کی رفت و آمد زیادہ ہو۔ یہ خود ہمارے اور آپ کے لیے جناب ابراہیم کا عمل ایک درس اور ایک عبرت کا مقام ہے۔ کیوں درس اور عبرت کا مقام ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ بہانے تلاش کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو بہانا چاہیے۔ مثلا کسی سے پوچھا جائے بھئی آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا کریں آفس جو ہے ہمارا ایسا ہے اور ویسا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، 1000 بہانے۔ جبکہ اگر انسان طے کر لے کہ نماز پڑھنا، اب تو الا ماشاءاللہ لوگوں کے پاس بہانے افراد ہو گئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اب ہم لوگوں بھی روکا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی نماز سے دور ہو جائیے، فی الحال ہندوستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں، ایک جگہ ہم نماز پڑھنے لگے بھی بارات جا رہے تھے، صبح کی نماز پڑھنے لگے تو وکیل ہی صاحب کی برادری کے ایک صاحب تھے، وہ آئے ہم سے کہنے لگے کہ ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں، غضب کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دے گا۔ تو ہم نے کہا وائرل کرے گا ہمارے لیے کرے گا نا، یہ 2 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں مسجد تھوڑی بنا رہے ہیں ہم کہ کوئی وائرل کر دے گا اور یوگی راج میں ہمارا جو ہے ہمارے اوپر پنالٹی لگ جائے گی۔ تو یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان عمل کرنا چاہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اپنے وظیفے پر عمل کرنا چاہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لیتا۔ بہت سارے ایسے مومنین ہیں، کورٹ کچہری میں کام کرنے والے، آفس اور دفتروں میں کام کرنے والے، بیچارے وقت نکال کے بھاگ کے آتے ہیں چک جامع مسجد، وہاں نماز ادا کر کے پھر جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مومنین ہیں کہ جو کسی بھی مسجد میں، اسی شہر کی میں گفتگو کر رہا ہوں، کسی دوسری جگہ کی نہیں، وقت نکال کے بھاگ کے جاتے ہیں، کسی بھی اہل سنت ہی کی مسجد میں صحیح وہ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ بہانہ جو ہے سبکدوش ہونے کے لیے بہانے کی تلاش کرنا، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اچھا بہانہ تھا۔ خدایا ہمیں بالکل روک دیا گیا ہے، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ جناب ابراہیم نے ایک راستہ نکالا اپنے کام کو جاری رکھنے کا، ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کا۔ بہانہ نہیں تلاش کیا، جناب ابراہیم نے یہ ایک راستہ نکالا تاکہ ہدایت کا سلسلہ یہ جاری و ساری رہے۔ شہروں میں نہیں جانے دیا جائے گا، بے شک نہ جانے دیا جائے، ایک کسی اہم شہر کے قریب میں ہم اپنا پڑاؤ ڈال لیں گے، مین راستے پر پڑاؤ ڈالیں گے، جو راستہ ہر شہر کو جوڑتا ہوگا اس راستے پر پڑاؤ ڈالیں گے، مہمان خانہ بڑا سا بنا دیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت، جہاں بھی قیام رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا مہمان خانہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور بہت VIP مہمان خانہ، جہاں کے باقاعدہ جو ہے وہ گوشت بریان کیے جا سکتے تھے، بھونجے گوشتوں کے ذریعے سے پذیرائی کرتے تھے۔ تو اب جناب ابراہیم کچھ کہتے نہیں تھے، یہ نہیں کہ کھلا رہے ہیں تو وہ ہماری بات سن کے جاؤ، خود یہی کام جناب ابراہیم کا عملی طور پر لوگوں کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوا۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک منزل پر قیام کیا، جس منزل پر قیام کیا اس منزل کے قریب میں تقریباً 50-60 کلومیٹر کے ایریے میں 5 شہر تھے،
اور یہ 5 شہر سارے شہر جو ہیں بہت بڑے اور بہت اہم شہر تھے. ان میں ایک سب سے بڑا شہر تھا شہر صدوم نام کا. صدوم جو ہے، ان 5 شہروں کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال ہے کتابوں میں، لیکن کوئی ضروری جہاں تک ہمیں جن باتوں کی ضرورت ہے بس اسی کو بیان کروں گا. شہر صدوم جو ہے یہ بہت بڑا بھی شہر تھا، بہت آباد شہر تھا، جہاں جو ہے وہ میووں کی فراوانی تھی، یعنی پھل فروٹ کھیتی، ان کے باغات بہت اچھے تھے. یہ شہر کی خاصیت تھی. لیکن اس شہر کے جو ساکنین تھے، جو اس شہر کے رہنے والے تھے، ان کے درمیان ایک بری صفت پائی جاتی تھی. وہ بری صفت کیا تھی؟ بخل، کنجوس بہت تھے. اچھا، اب یہاں سے جو ہے، اب یہیں سے ہماری گفتگو کا اہم موڑ ہے، یہ سمجھ لیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جناب ابراہیم کے لیے بہترین بہانہ تھا، راستہ رک گیا ہے، اب ہم تبلیغ نہیں کریں گے. جہاں سارے راستے روک دیے جائیں وہاں پہ خامنائی کے بقول وہاں پہ ایک انہوں نے تعبیر استعمال کی، بڑی اچھی تعبیر ہے. اب بات آ گئی تو یہاں پہ میں ذکر کرتا چلوں. آپ نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، آتش بے اختیار. آتش بے اختیار، انہوں نے کس لیے یہ تعبیر، کس جگہ کے لیے یہ تعبیر استعمال کی ہے؟ یہ لفظ جو، اچھا یہ محاورہ ہے، ایسے آتش بے اختیار جو ہے محاورہ ہے. یہ کیوں تعبیر استعمال کی؟ جہاں پر حال یہ ہو جائے کہ ہر آدمی وہ اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، تو وہاں پھر جوانوں کی، بالخصوص جوانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر قیام کریں، وہ بھی خاموش نہ بیٹھ جائیں. مثلا آج کے زمانے میں کیا ہے؟ آج کے زمانے میں مغربی کلچر جو ہے وہ ہمارے گھروں تک گھس چکا ہے. مغربی کلچر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مغربی کلچر وہ ہمارے گھروں تک باقاعدہ ہمارے رسومات سے لے کر ہمارے گھریلو زندگی تک مغربی کلچر نافذ ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے. ادھر مغربی کلچر، اچھا جس کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کون ادا کرنا ہے؟ کس کو؟ علماء کو، قوم کے رہبروں کو ذمہ داری ادا کرنا ہے. قوم کے رہبروں کا حال کیا ہے؟ قوم کے رہبروں کا حال اگر میں لفظوں میں بیان کروں، اپنے لفظوں میں، تو یہ سمجھ لیں جہاں ہم لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں میٹنگ کرنے بیٹھتے ہیں ہم لوگ قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے نام پر، اور اپنی ہی مشکلات کا رونا پڑ جاتا ہے ہم لوگوں کو. ایک ادھر سے اٹھتا ہے، وہ کہے گا کہ کیا بتائیں بڑی مشکلات ہیں، قوم کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کے بچوں کا علاج نہیں ہو پاتا ہے، تو ہم لوگوں کے بچوں کی پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے. یہ سارے مسائل جو ہے علماء جو ہے اور لیڈران وہ اپنے درمیان پیش کرتے ہیں. یا اگر بہت زیادہ گفتگو کی گئی تو یہ سمجھ لیں کہ اسٹیج سے اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹیج سے آپ لکھ لیجئے، علماء سارے ختم ہو جائیں گے اسٹیج پر اصلاح کر کے، پھر بھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. قوم کی اصلاح کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے. لہذا تنظیم المکاتب کی جو تحریک تھی، یہ تحریک خود ہندوستان میں گواہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ اسٹیجوں سے، اسٹیج کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھی ہے، یہ تحریک میدان میں، عملی میدان میں اتر کر آگے بڑھی ہے. لہذا ایسی جگہ پر جہاں دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر بھرپور قبضہ کرنے کے اور ہمارے اندر گمراہیت کو نافذ کرنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے، اور جن کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا وہ خاموش بیٹھے ہوں، تو کچھ لوگوں کو ذمہ داری ہے، کچھ لوگوں کی، وہ رضاکارانہ طور پر اٹھیں اور اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کی حفاظت کریں رضاکارانہ طور پر. آپ انتظار مت کیجئے کہ علی عباس صاحب اعلان کریں گے کہ درس ہوگا تو پھر درس ہو. نہیں، آپ خود سے آگے آئیے، کہیے کہ ایک کام ایسا ہونا چاہیے. بہت سے افراد آئے ایسے ہی،
مثلا آپ اسی شہر کے دوسرے علاقوں سے بھی آئے، ہم لوگوں کے یہاں بھی تفسیر کا درس ہونا چاہیے، آپ درس رکھیے ہمارے یہاں بھی۔ ہم نے ایک ہی بات کہا، ہم نے کہا آپ لوگ اہتمام کیجیے، ہم آ کے درس دیں گے، آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے، آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، لیکن ہاں درس اس طرح سے ہم نہیں آپ کے یہاں کر پائیں گے کہ ہم ہی فرش بچھائیں، ہم ہی تالا کھولیں، ہم ہی بورڈ لگائیں، ہم ہی مارکر لے آئیں، اس طرح سے درس نہیں ہوگا۔ آپ آگے تو آئیے، آپ آگے قدم بڑھائیے، دیکھیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ قوم کے افراد خود سے اگر زندہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے جو ابھی حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، حالات کی طرف اشارہ کرنا یہاں پر مقصد نہیں ہے، لیکن جہاں پر حالات یہ پیدا ہو جائیں، رہبر کی تعبیر کے مطابق یہ آتش بے اختیار چند لوگوں کو آتش بے اختیار کے طور پر سامنے آنا پڑے گا، اس کے بعد ہی کچھ تحریک آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہمارے تمام رسومات، تمام پروگراموں کا جو حال ہے، حتیٰ کہ مذہبی پروگراموں کا جو حال ہے اس سے آپ بے خبر نہیں ہیں۔ وہ جو مذہبی شمار نہیں کیے جاتے ان کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو بالکل پٹری سے اتر گئے ہیں۔ ابھی ہمارے مذہبی پروگرام اس حد تک پٹری سے اتر جا رہا ہے، کسی بھی امام معصوم کی ولادت ہوتی ہے، اب آپ دیکھ لیجئے جو منقبتیں موبائلوں پہ وائرل ہوتی ہیں، کون سی منقبت وائرل ہوتی ہے؟ ہر وہ منقبت کی جو آپ پہلے بغیر ڈھول تاشا اور ساز کے سنتے تھے، وہی چیزیں، انہی چیزوں کو ساز و باز کے ساتھ باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے، اور جو بیچارہ سادے میں پڑھ دے اور اچھے اشعار پڑھ دے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ ان اشعار کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی برادری تو اپنی برادری، دوسری برادری والے بھی اپنے موبائل میں رنگ ٹون بنا لیتے ہیں اسے۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ تو جب حال یہ ہو گیا ہے تو بھائی ہمیں خود بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خود آگے آنے کی ضرورت ہے، بالخصوص جوانوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اب جو ہے وہ اس تحریک میں آگے آنا پڑے گا کہ اپنے قوم کی ثقافت کو، اپنے دین کی ثقافت کو بچائیں دشمنوں کے ہاتھوں سے۔ خوب، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب سدوم کے قریب میں پہنچے ہیں تو ایک جگہ جناب ابراہیم نے اپنا خیمہ نصب کر لیا اور وہاں پورا مہمان خانہ سب تیار ہو گیا۔ تو شہر سدوم کے کچھ لوگ جو قاعدے کے تھے، اچھے تھے، نیک تھے، وہ آئے جناب ابراہیم کے پاس کہ یہ آپ ہمارے یہاں چلیے، آپ کو ہم لوگ استقبال کرنے کے لیے آپ کا تیار ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب لوط کو اس سدوم میں بھیجا ہے، قوم سدوم کے درمیان یہ سدوم شہر میں جناب لوط کو بھیجا ہے۔ جناب لوط وہاں پہنچے ہیں۔ اب جناب لوط وہاں پہنچے ہیں تو جناب لوط کا جو استقبال تھا وہ بس وہ جو بلانے آئے تھے، یہ سمجھ لیں بس یہی بلانے ہی والے استقبال کرنے والے تھے بس۔ باقی جو اس شہر کی حالت تھی بری صفت کی وجہ سے، کہ جس کو میں نے بتایا کہ بخل، جبکہ شہر کیا ہے؟ شہر بہت اچھا شہر ہے، جہاں پر آب و غذا کا مکمل انتظام ہے، جہاں باغات اچھے ہیں، جہاں کھیتیاں اچھی ہوتی ہیں، جہاں پھل فروٹ بہت اچھے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے شہر والوں کو تو مہمانوں کا باقاعدہ استقبال کرنا چاہیے، لیکن ان سب کی عادت یہ تھی کہ اگر ان کے شہر سے کوئی گزرتا تھا تو یہ بجائے استقبال کرنے کے، بجائے اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنے کے، بجائے اس کے پذیرائی کرنے کے، یہ سب اسے بے حد پریشان کرتے تھے تاکہ یہ ہمارے شہر سے نکل جائے اور تاکہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، ہمارا کچھ جائے نہیں، جبکہ افراد ہے ان کے پاس، ہر چیز ہے ان کے پاس، کھانا پانی پھل فروٹ سب ہے، لیکن یہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے، یہ اسی بخل کی وجہ سے۔ اچھا، بخل در حقیقت اس کے پس منظر میں ایک اور بری صفت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہرس۔ بخل کے پیچھے ہرس ہوتا ہے۔ ہرس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو پھر آئے گا کہاں سے، اکٹھا کرنے کے جو ہے۔ اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، بری خصلتیں ہی انسان کو بالکل اسفل السافلین تک پہنچا سکتی ہیں، یہ گرا سکتی، اتنا گرا سکتی ہیں بری صفت، جس کے بعض بری صفت ایسی ہیں جن کو طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ مثلا یہی آپ بخل اور کنجوسی لے لیجئے، کنجوسی نے اس قوم لوط کو کہاں پہنچایا؟
اب آج اس کو میں یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اس بخل جیسی صفت نے قوم لوط کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک کوئی بھی صفت کہ جس سے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت سادہ سمجھتے ہیں، وہ ممکن ہے اس منزل تک ہمیں پہنچا دے کہ ہم دین سے خارج ہو جائیں، دین سے نکل جائیں۔ یہ بری صفت، کوئی بھی بری صفت، لہذا جیسے ہی ہمارے اندر بری صفت ہو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، فوراً ہمیں اس بری صفت کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بری خصلت، کوئی بھی بری عادت، کوئی بھی برائی کہ جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں اسے چھوٹی نہ سمجھیں، اس لیے کہ چہ بسا روایات میں یہ چیز ہے کہ بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو ولایت اہل بیت سے باہر کر دیتی ہیں۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ جس کے بعد انسان ولایت اہل بیت، اچھا جب ولایت اہل بیت سے باہر چلا گیا تو پھر اب اس کا دھیرے دھیرے دائرہ اسلام، دائرہ شیعت سے خارج ہونا ہے، پھر دائرہ اسلام سے باہر ہونے میں، اور بلکہ ہو سکتا ہے وہ دائرہ ادیان سے خارج ہو جائے، بالکل بے دین ہو جائے وہ۔ لہذا ایسی مثالیں جو ہیں تاریخ میں بہت ساری ہیں۔ خود یہی ایک قوم لوط جو ہے، اسی کا اگر آپ لے لیں، اس کی شروعات ہوئی کہاں سے؟ اسی بری صفت بخل کے ذریعے سے۔ اس کے پیچھے میں نے کہا کہ حرص بھی شامل ہے، لالچ بھی شامل ہے، یہ حریص بھی تھے۔ یہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا دیا؟ یہاں تک پہنچا دیا کہ پروردگار عالم نے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس بات کو ذکر کروں گا کہ جو تعبیر استعمال کی نہیں کہ ان کو صرف سزا دیا ہے، ان کو جڑ سے مٹایا ہے، زمین سے جڑ سے مٹایا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجیے جس علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے وہاں آج تک ہری گھاس نہیں دکھتی ہے۔ یہ حد ہے ان کے سزا کی، اس منزل تک یہ پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں سے شروع کیا تھا؟ اچھا بری صفت، ایک بری صفت جو ہے، بری صفت کا ہمارے اندر فردی طور پر ہونا ایک مرحلہ ہے، اور پھر سماجی طور پر کسی بری صفت کا پیدا ہو جانا یہ اور بڑا مرحلہ ہے۔ سماجی جب طور پر جب کوئی بری صفت سماج میں پھیل جاتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ بری صفت جو ہے وہ سنت بن جاتی ہے۔ سنت بننے کے ساتھ ساتھ وہ قانون بن جاتا ہے۔ پھر قانون بننے کے ساتھ ساتھ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے جو خوبی ہے وہ بدی مانی جانے لگتی ہے اور بدی کو خوبی مانا جانے لگتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ لہذا اس قوم میں یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ بخل سے۔ بخل سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کمبخت اتنے بدماش اور اتنے شرارتی تھے کہ ان کے درمیان جو مہمان جاتا تھا پریشان کرنے کے لیے اسے مارتے تھے کیا؟ کنکڑی۔ اسے چوٹ لگتی تھی تو چوٹ لگنے کے بعد اس سے پیسے مانگتے تھے، ہمیں پیسہ دو، پیسہ دو نہیں تو تمہاری شکایت کریں گے تھانہ پولیس میں، عدالت لے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اس شہر کا قانون ہو چکا تھا کہ وہاں جو مار رہا ہے، جس کو چوٹ لگ رہی ہے وہ پیسہ دے گا۔ عدالت کا یہ قانون تھا، کورٹ کا یہ قانون تھا کہ جس کو چوٹ لگے گی وہ پیسہ دے گا۔ لہذا وہ بیچارہ مار بھی کھاتا تھا، پیسہ بھی دیتا تھا تاکہ ہمیں کورٹ تک نہ جانا پڑے، ہمیں قاضی تک نہ پہنچنا پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اس شہر میں خوبیاں جو تھیں وہ بدیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اس کا شاہد یہ ہے کہ جناب لوط علیہ السلام جب پہنچے ہیں اس شہر میں تو یہی میں نے جو 8-10 بلانے والے رہے ہوں بس یہی ساتھ دے رہے تھے، ورنہ زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا تھا انہیں شہر سے باہر نکالو، انہیں شہر سے باہر نکالو۔ کیوں؟ اب دیکھیں خوبی جو ہے وہ بدی بن گئی، انہیں شہر سے باہر نکالو اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، انہم اناس یتطہرون، سورہ اعراف کی آیت نمبر 82۔ جب کسی برائی پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور برائی فردیت سے جو ہے وہ سماجیت میں تبدیل ہو جائے، ایک فرد سے وہ سماج میں پھیل جائے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ قانون میں تبدیل ہو جاتا ہے، سنت بن جاتی۔ لہذا آیت اللہ بہجت ایک دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے خدایا پہلی منزل میں تو ہمارے اندر کوئی برائی پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی برائی پیدا ہو تو یہ صرف فردی رہے، سماجی نہ بنے۔ اگر سماجی بن جائے تو یہ سنت نہ بنے، اور اگر سنت بن جائے
تو پھر یہ کم سے کم کسی زمانے تک محدود رہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس برائی کا بانی ہوگا، جو اس برائی کا انجام دینے والا ہوگا، اس کو کبھی بھی کوئی معافی حاصل نہیں ہوگی اور بدترین سزا کا مستحق ہوگا یہ انسان. ابھی ہمارے درمیان واقعی میں افسوس ہوتا، بعض وقت میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کیا کروں، مجبوری ہے کہ ہمیں اپنے قوم تک اپنی بات کو پہنچانا ہے، اور طریقہ یہی ہے. لوگ تو آئیں گے نہیں شہر کے دوڑ دوڑ کے، یہی کہیں کہیں شاید ممکن ہے یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے سن لیں. حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ہم ممبروں سے بیٹھ کے اس طرح کی غلط باتیں کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ قوم میں کل کو یہ ایک سنت بن جائے گی، کل کو قوم میں یہ ایک قانون بن جائے گا، کل کو قوم میں یہ ایک ایسی بدعت بن جائے گی کہ جس بدعت کا سلسلہ کسی زمانے میں محدود نہیں رہے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. بدعملی کی طرف ایسے دعوت دی جاتی ہے ممبروں سے کہ معلوم ہوتا ہے یہ ممبر امام حسین نہیں ہے بلکہ یہ بنی امیہ کے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے کہ جس پر چڑھ کے وہ اہل بیت کے حق میں گستاخیاں کیا کرتے تھے. لہذا ایسا انسان جو کسی بدعت کا بانی ہو، کسی بری صفت کا جو ہے وہ بانی بن جائے سماج میں، کسی بری عادت کو پھیلا دے، وہ انسان قابل بخشش نہیں ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ 7 لوگوں پر سخت عذاب ہو رہا ہے اور الی یوم الدین ہوتا رہے گا، چونکہ ابدیت ہے. 7 لوگ ایسے ہیں کہ چونکہ یہ 7 لوگ ایسی برائیوں کے بانی ہیں کہ جو برائیاں آج تک ہیں اور رہیں گی آگے بھی. لہذا انسان کو ایک برائی انجام دیتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہیں یہ برائی جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ معاشرے کے لیے سنت نہ بن جائے اور معاشرے میں پھیل نہ جائے، معاشرے سے فرازمانی نہ چلا جائے، زمانے سے آگے بھی نہ بڑھ جائے. تو ہم تو ممبر بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز قضا ہوگی تو اہل بیت تو ہے ہی. یہ ایک جوان نے سن لیا، اس نے سوچا کہ ہاں مولانا نے تو کہا ہے کہ نماز قضا ہوگی، اہل بیت تو ہیں، ساتھ دے دیں گے، چھوڑ دے گا یہ جا کے. یہ تھوڑی آئے گا کہے گا کیا فائدہ وہاں جا کے ہم ٹھنڈک میں جو ہے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے وہ دری پر نماز پڑھتے ہیں، اس سے اچھا جائیں موج مستی کریں، اہل بیت تو ہیں. یہ سنت جس دن جوانوں ابھی رائج ہو گئی ٹھیک ٹھاک لوگ. صوفیت کو ہمارے درمیان آہستہ آہستہ لا کر نافذ کر دیا گیا، ہم سوتے رہ گئے. صوفیت اور ہمارے درمیان جو ہمارے درمیان ایک گروہ آیا اس میں اور صوفیت میں کوئی فرق نہیں. صوفیت بھی یہی کہتی ہے کہ ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ 7 جملہ کہا ہی جاتا ہے کہ نماز کی تو قضا ہے. بھائی یہی چیزیں ہیں، یہی اگر سنت بن جائے کہ بن گئی ہیں. خطرہ یہی ہے کہ اب یہ آگے بڑھتا رہے گا، اس کا اگر سدباب نہ ہوا، اسے نہ روکا گیا، جوانوں کی اصلاح نہ کی گئی تو یاد رکھیے گا ہم لوگ بھی اللہ کے عذاب کے منتظر رہیں. ہم لوگ بھی عذاب الہی چاہے وہ کیا کہیں کہ ظالم حاکم ہی کی شکل میں کیوں نہ آئے، ہمارے اوپر ظالم حاکم ہی کی شکل میں چاہے وہ عذاب آئے، ہم لوگ عذاب کے منتظر رہیں. اس لیے کہ اگر ہم پٹری سے اتر گئے تو اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. یہ 7 افراد کہ جن پر سخت ترین عذاب ہے، جن کے لیے یہ ہے کہ جس جگہ یہ بند ہیں اگر وہ صندوق کھول دیا جائے تو جہنمی بھی ان کی بدبو سے مر جائیں گے. اور صندوق کہاں ہے؟ جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے، اس کے درمیان ایک گہرائی ہے، کنواں ہے، اس کنویں میں وہ صندوق ہے، اس میں یہ 7 لوگ بند ہیں. 7 لوگوں کو پہچان لیجئے، ان کا پہچاننا بہت ضروری ہے. یہ ایسے بدعت کے بانی ہیں، ایسی برائی کے بانی ہیں کہ جو برائی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایک زمانے میں محدود نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس زمانے سے بھی آگے نکل گئی ہے. ایک تو یہ قابیل، پہلا نمبر قابیل کا ہے، دوسرا نمرود، فرعون، دین موسیٰ میں، اس کا نام چونکہ تاریخ میں نہیں ملا لہذا دین موسیٰ میں تحریف یعنی تبدیلی کرنے والا، دین موسیٰ میں تحریف کرنے والا. اسی طریقے سے دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تبدیلی کرنے والا. یہ
کتنے ہو گئے؟ 5 نا. 2 امت پیغمبر میں سے. یہ 2 اتنے خطرناک ہیں کہ ہم لوگ کیا کتابیں جو ہے خاموش ہیں، ان کا نام نہیں، بلکہ امت پیغمبر میں سے 2. یہاں 2 آیا ہے تو 2 آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. ہاں فرسٹ سیکنڈ. صنم قریش جو ہیں وہ یہی ہیں. صنم قریش جن کو کہا جاتا ہے، دعائے صنم قریش ہے. یہ صنم قریش، صنم قریش جو ہے یعنی قریش کے 2 بت. مختلف تعبیریں ہیں. یہ 2 ہو گئے، 2 ہو جائیں گے جب تو کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. یہ 7 صندوق میں بند ہیں. ان کو آگ کے ایسی جگہ پر، جہنم کی ایسی کھائی میں ہیں کہ جہاں تک کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہاں سے اگر وہ صندوق کھل جائے تو جہنمی لوگ بھی ان کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. بدعت گزاری، دین میں تحریف، عقائد کا انحراف. اور عقائد کا انحراف جو ہے وہ شروع ہی ہوتا ہے جہاں پر انسان عمل میں سست پڑتا ہے. عمل میں اگر سست پڑا، کہیں پہ بھی ایک جگہ عمل میں سست ہوا انسان کی، عقائد میں انحراف شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ کبھی اور یا اگلے ہی درس میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ عقائد میں انحراف اگر شروع ہوا، وہ اگر جو ہے عمل میں ہم نے تھوڑی سی سستی برتی، یہی سلسلہ مثلا کہ درس ہو رہا ہے، کون جائے ہر اتوار کو، کسی اور اتوار کو شرکت کر لیں گے اور چلے جائیں گے. کبھی مجلس تو ہو ہی رہی، روزانہ ہو رہی، کسی اور دن چلے جائیں گے. بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے ہم نے عملی میدان میں سستی دکھایا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سستی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا. عقیدہ کمزور جہاں ہوا تو آہستہ آہستہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں، ان سے دور ہوتے جائیں گے. کل کو محرم میں بھی ہر سال تو عاشور کے دن ہم گئے ہیں اپنے وطن، ہر سال عاشور کیا ہے. چھوڑے اس سال نہیں جاتے ہیں، اس سال کہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، دوستوں کی دل شکنی نہ ہو. یہ کیا، یہ مرحلہ بے مرحلہ ہوتا ہے. ایک عمل میں سستی انسان کو نہ جانے کس منزل تک پہنچا سکتی ہے. لہذا کسی بھی برائی کو ہم چھوٹی برائی نہ سمجھیں. ایسا نہیں کہ کربلا میں سب اچانک سے ایسے پہنچ گئے تھے سب تلوار لے کے، نہیں، وہ برائیاں تھیں، وہ ابتدائی برائیاں تھیں کہ جو برائیاں جو ہیں انہیں لائی تھی کربلا تک گھسیٹ کے، جس کو امام حسین علیہ السلام نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا روز عاشور. کیا برائی تھی؟ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت یہ غالب آ گئی تھی. دنیا کی محبت اس حد تک غالب آ گئی تھی کہ جو تاریخ پڑھتے ہیں تو واقعی میں تاریخ پڑھنے کے بعد کبھی کبھی روح کانپ جاتی ہے کہ یہ نوبت تھی دنیا کی محبت. 3 کلو کھجور کے لیے بھی بہت سے لوگ آئے تھے کربلا میں. یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے کام ختم ہونے کے بعد 3 کلو کھجور ملے گا. یہ بہت زیادہ زر اور جواہرات اور ہیرے نہیں مل رہے تھے. یہ حد ہوتی ہے دنیا کی محبت کی. دنیا کی محبت کی یہ حد ہوتی ہے کہ عمر سعد بار بار کہتا ہے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کر پائیں گے، ہم یہ نہیں کر پائیں گے. لیکن پھر دنیا کی محبت کہتی ہے کہ لیکن رائے کی حکومت بھی نہیں چھوڑ پائیں گے ہم. اور آخر کار یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ حسین کو قتل کر دو، اس لیے کہ اگر قتل نہ کیا تو پھر رائے کی حکومت چلی جائے گی، نہیں تو شمر ہم سے آگے بڑھ جائے گا، شمر سارا کریڈٹ لے جائے گا. کسی بھی برائی کا سدباب ابتدا میں بہت ضروری ہوتا ہے. اور عزیزوں چونکہ بس وقت ختم ہو گیا، 5 منٹ مصائب کے لیے، ربط مصائب کے لیے یہ جملہ سن لیں کہ کسی بھی برائی کو روکنے کا بہترین ذریعہ حسین ابن علی علیہ السلام کا در ہے. ہمارے اور آپ کے پاس جو نعمت ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اگر ہم اپنے اندر سے کوئی برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو حسین سے وابستہ ہو جائیں، حسین سے نزدیک آ جائیں. دیکھا نہیں ہے آپ نے حر کو حسین نے کہاں پہنچا دیا، حر کو حسین نے کس منزل پر پہنچا دیا. ہم حر سے زیادہ خطا کار تو نہیں ہے نا. ہمیں برائی سے اگر بچنا ہے تو ہمیں برائی سے بچنے کے لیے
حسین کے دروازے پر آنا پڑے گا، حسین سے رابطہ رکھنا پڑے گا، حسین سے جوڑنا پڑے گا۔ عزیزو، کون حسین جس کے لیے حسین کی ماں پیدائش سے لے کر اور آج بھی تڑپ رہی ہے حسین کے لیے، اور قیامت تو قیامت ہی ہوگی، میدان محشر تو میدان محشر ہی ہوگا کہ جہاں حسین کی ماں، یہی حسین جو دنیا میں ہمارے اندر سے، ہمارے وجود سے برائیوں کو ختم کر سکتا ہے، یہی حسین میدان محشر میں ہمارے لیے شفیع بنے گا۔ اگر ہم نے اسی حسین کو یہاں پر اپنے وجود سے برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، جو حسین اس دنیا میں ہماری دستگیری کر سکتے ہیں، تو میدان محشر میں یہی حسین ہوں گے جس حسین کی وجہ سے جہاں سارے دلوں میں اضطراب ہوگا، جہاں ساری نگاہیں اشکبار ہوں گی، جہاں سب فریادی ہوں گے، وہاں صرف ایک قوم ہوگی جو بڑی مطمئن ہوگی، اور وہ قوم ہوگی جو حسین پر گریہ کر چکی ہوگی۔ وہاں بھی گریہ ہوگا، آپ یہاں رو رہے ہیں نا، وہاں پہ بھی گریہ نصیب ہوگا آپ کو، اور گریہ تو اس وقت شدید ہو جائے گا جب ایک بار میدان محشر میں آواز ہوگی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ عزیز، جب بھی ہم اور آپ یہ جملہ سنتے ہیں، میدان محشر میں یہ ایک آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سر کو جھکا لو۔ عزیزو، ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے، کاش کوفہ اور شام میں کوئی آواز دے کر یہ کہتا، اے شام والو، اے کوفے والو، اہل بیت داخل ہو رہے ہیں، یہ سیدانیاں آ رہی ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ہاں عزیزو، فاطمہ آئیں گی، فاطمہ سرے میدان محشر آ کر جب حاضر ہوں گی تو بارگاہ الہی میں فریادی ہوں گی، اے میرے پروردگار، میں جب دنیا سے آئی تھی تو میرے بچے بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، حسنین بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، میں حسنین کو دیکھنا چاہتی ہوں اس عالم میں، اس حالت میں جس حالت میں دنیا سے یہ آئے ہیں۔ عزیزو، جناب سیدہ دیکھیں گی، داہنی جانب آپ کا بڑا شہزادہ امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوں گے، شہزادی گلے سے لگا لیں گی، اور بائیں جانب، اب یہ روایت کے الفاظ ہیں، بائیں جانب جناب سیدہ جب دیکھیں گے تو بائیں جانب جناب سیدہ کو ایک سایہ نظر آئے گا، جسم نہیں ہے، ادھر حسن کا جسم تھا، ادھر ایک سایہ نظر آئے گا، اور سایہ ایسا ہوگا جس کے سر نہ ہوگا، تو آواز دے گی، پروردگار میرے حسین کے تو سر تھا، میرا حسین بے سر کیوں آیا ہے؟ اتنا کہہ کر فاطمہ ایسی گریہ کریں گی، ایسا گریہ کریں گی کہ فاطمہ غش کھا کر گر جائیں گی۔ اب جب غش سے فاقہ ہوگا تو فاطمہ کا ایک ہی نیا ہوگا، ولدی ولدی قتلوک وما عرفوک، اے میرے لال تجھے قتل کر دیا، تجھے قتل کر دیا، تجھے ان لوگوں نے نہیں پہچانا، میرے لال تجھے قتل کر دیا، پیسہ قتل کیا گیا۔ میں کہوں گا شہزادی، آپ سر محشر حسین کی تصویر دیکھیں گی، حسین کا ایک سایہ دیکھیں گی تو آپ غش کھا کر گر جائیں گی۔ ذرا اپنی بیٹی زینب کے دل سے پوچھئے، جس زینب نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، وہ شبنے جالس لگا صدرے، شبنے حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا، ایک ہاتھ سے حسین کی ریشے مبارک، دوسرے ہاتھ سے خنجر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔